رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سامنے رکھی بالکل کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجتہد کے لیے یا 2 اجر ہیں یا 1 اجر. بے شک 2 اجر اس کے لیے جس نے کوشش کی سمجھنے کی اور صحیح نتیجے پر پہنچا, اور 1 اجر اس کے لیے جس نے کوشش کی صحیح بات سمجھنے کی اور صحیح نتیجے پر نہیں پہنچا. تو ہمارا ایمان یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے 2 اجر ہیں کہ ان کی کوشش بھی صحیح تھی اور نتیجہ بھی صحیح تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کے لیے ان کی کوشش کی کا اجر ہے, ظاہر بات ہے نتیجہ صحیح نہیں تھا. اور شیخ صاحب یہاں پہ ان کا جو بنیادی طور پہ جو اختلاف تھا وہ اس بات پر تھا کہ سیدنا عثمان جو ہے رضی اللہ عنہ ان کے جو قاتل ہیں یعنی جو ہے نا امیر معاویہ کا یہ موقف تھا کہ ان کو پہلے پکڑا جائے اس کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ جی کیا ہوگا مطلب معاملات ہوں گے. اور سیدنا علی کا موقف یہ تھا کہ نہیں وہ کیونکہ پوری جماعت ہے اور وہ سارے کھڑے ہو گئے تھے کہ جی ہم ہیں قاتلین, بہت زیادہ ایک طرح سے ان کے اندر ایک وہ بغاوت والا ایک چیز آ گئی تھی, تو وہ چاہتے تھے کہ جنہوں نے ایکچولی قتل کیے ان کو پکڑا جائے. کیا ایسی بات ہے اس میں کوئی وضاحت؟ یعنی یہ بات سمجھ آنے میں لاجیکلی آپ تھوڑا سا اس کو ایک اسپیکٹ سے دیکھیں گے نا آپ کو سمجھ آ جائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دمشق میں ہیں, شام میں, صحیح, اور یہ فتنہ ہو رہا ہے مدینہ میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں اور وہاں کے حالات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلافت سنبھال رہے ہیں تو ان کے سامنے امت کے چیلنجز, بالکل ان کے سامنے پوری ریاست کے چیلنجز, اور بالخصوص ریاست کے دارالحکومت دارالخلافہ مدینہ کے اندر جو لوگ اتنا فتنہ کر سکتے ہیں کہ خلیفہ کو شہید کر دیں, ان کی کیا تھریٹس ہیں اور ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کیا حکمت ہونی چاہیے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. کجا یہ کہ حضرت امیر معاویہ دمشق میں بیٹھ کر وہاں پر اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتے, لیکن ایک طرف حضرت امیر معاویہ کی بھی احساسات اور جذبات غلط نہیں ہیں, بالکل کہ حضرت خلیفۃ المسلمین شہید ہوئے ہیں اور مظلومانہ شہادت ہوئی ہے, اس کا احتساب ہونا چاہیے. اچھا اس احتساب سے حضرت علی کوئی انکاری نہیں تھی. بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف بھی یہی تھا کہ بالکل قاتلین عثمان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن اس کی ٹائمنگ کے لیے ان دونوں کا آپس میں اختلاف تھا کہ ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی ایک اور معاملہ پیش آتا ہے اور وہ خوارج کا ہے. خوارج کا, بالکل. خوارج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس فتنے سے خبردار کیا اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میری امت کے کلاب ہیں, یہ میری امت کے کتے ہیں. یعنی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے نا اور واپس نہیں آتا, اس طرح یہ دین میں سے نکل جائیں گے اور واپس نہیں آتے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ ان کی بظاہر نمازیں اور عبادات کی کیفیات ایسی ہوں گی کہ تم ان کو دیکھ کر اپنی عبادات کو کم سمجھو گے. صحابہ کرام اپنی عبادات کو ان کے سامنے ہیچ سمجھیں گے, ظاہری طور پر اتنا دین کا تمسک ہوگا, لیکن دین کی جو انٹرپریٹیشن, نصوص کی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن, وہ اتنے بڑے فتنے میں مبتلا کرتی ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی کہہ دیا کہ آپ نکل کے اندر. اچھا ان کا خیال یہ تھا کہ جو ہے نا ایک غلطی یا ایک گناہ بھی جس نے کر دیا نا وہ دین سے نکل گیا. مرتکب الکبیر تو ان کے نزدیک جہنم خالدن فیہا تھا, یعنی ہمیشہ جہنم میں رہے گا, باہر بھی نہیں نکلے گا. تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ بھی الزام لگائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب جنگ جمل ہوئی ہے اس میں کیوں ان کو معاف کر دیا, کیوں دوسرے فریق کے لوگوں کو کا مال غنیمت نہیں لیا اور ان کو غلام نہیں بنایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا تھا, اور ایک بڑا پڑھنے والا مناظرہ. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہی کچھ نہیں. بالکل. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کے سارے سوالوں کے جواب ان کو دیے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے 30,000 مسلمان ہو کر واپس آ گئے. اللہ اکبر. اور باقی ڈٹے رہے. اچھا پھر یہ فتنہ بڑا. اس دور میں جب خوارج موجود تھے ایک اور فتنہ بعض لوگوں کا اٹھایا, اور یہ وہ پہلی دفعہ لفظ تھا جو استعمال ہوا کہ ہم شیعان علی, ہم علی رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ کے لوگ ہیں. اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے خود کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ علی تمہاری ذات ایسی ہے جس کی وجہ سے ایک گروہ نجات پائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے. اور ان شیعان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الہ ہونے, اللہ ہونے کی قائل ہو گئے, اور انہوں نے کہا حضرت علی اللہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ کہے گا کہ میں اللہ ہوں میں اسے آگ میں ڈالوں گا, جلا دوں گا, اور بعض لوگوں کو جلائے گا. اچھا اس سزا کو پانے کے بعد پتہ کیا کہنے لگے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار, آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے. تو حضرت علی نے دیکھا آگ کا عذاب دیا, اس کا مطلب ہے یہ رب ہے, ہم صحیح کہتے ہیں. یعنی غلوف جب بڑھتا ہے نا تو یہاں تک چلا جاتا ہے. اب یہ خوارج کی ایک جماعت اٹھی, انہوں نے بھی مسلمانوں کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا, یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے. پھر آگے معاملات چلتے ہیں. اب چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصحاب ہیں اور جو ساتھی ہیں وہ ایک دوبارہ
اس مسئلے پہ آتا ہے کہ اب خلافت کہاں جائے گی, کیا ہوگا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خلافت آتی ہے, ایک نزاع بنتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اس حدیث کی طرف جائیں جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے اس بیٹے سے اللہ رب العزت مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان, یعنی باوجود اجتہادی غلطی ہونے کے وہ ہیں مسلمان ہیں, بے شک, ٹھیک ہے. تو وہ دو گروہ کون ہیں؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی ہیں جو حضرت حسن کے ساتھ کھڑے, اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کرتے ہوئے اس سارے معاملے کو, اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک صلح کرتے تھے امیر معاویہ کے ساتھ, اور نتیجتاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلیفہ بنتے, اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک عام مسلمان کی زندگی گزارتے ہیں. اچھا, میں اب یہاں پر ایک سوال ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سب کو پتہ ہے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ کسی کو پتہ ہے؟ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کیا وہ نواسہ رسول نہیں؟ اللہ اکبر. کیا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نہیں؟ بے شک. کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نہیں؟ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی تفریق کرتے؟ مستند کتابیں اہل تشیع کی, اور اب تو ان کے بڑے معروف سپیکرز بھی اس بات کو بیان کر رہے ہیں, اور واضح کلپس موجود ہیں. میں اگر شاید ہماری یہ لائیو سٹریم ہمیں اجازت نہ دے نام لینے کی, ورنہ میں نام بھی لے دیتا, صحیح, ٹھیک ہے, کہ مستند کتابیں اور ان کے اپنے سپیکرز یہ بات کہتے ہیں. ایک سپیکر ان کے بڑے معروف ہیں, آج کل بہت معروف سپیکر ہیں, اور اس وقت پاکستان میں ان کے نامی گرامی علماء میں سے, وہ کہتے ہیں کہ میں کئی سال اس روایت کو نہیں بیان کرتا رہا, لیکن اب میں آپ کے سامنے صراحتاً اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وہ گروہ ہے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, صحیح, وہ ویڈیو کلپس موجود ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ یوٹیوب پہ دے سکتے ہیں, اور جو ہے نا سب, اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت جن کے ہاتھوں ہوتی ہے اور جن مقاصد کے تحت ہوتی ہے, وہی مقاصد ہے جو پہلے سے فتنہ پرور لوگ, ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ساتھی تھے یہ وہ نہیں, ہم جب شیعان علی کا یہاں پر نام لے رہے یہ وہ نہیں, یہ خاص گروہ کی بات, یہ ایک خاص گروہ ہے جو غلو کرتا تھا, اسلام پر نہیں تھا, ان کے عقائد اور نظریات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے نہیں تھے. حضرت علی نے ان کو ان کے عقائد کی وجہ سے سزا دی تھی اور ان کی تکفیر بھی کی تھی, اور یہ مڑ کر پھر کبھی حضرت علی کے ساتھی بنتے تھے اور کبھی تکفیر بھی کرتے تھے, یہ بھی ثابت. اچھا, ان ساری باتوں پہ جب حالات یہاں پہنچے, انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا اس بات پر کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے صلح کر لی, اور ہمارا تو سارا وہ جو کھیل تھا وہ خراب ہو گیا سارا, جو کہ امت میں جو اختلاف پیدا کرنا ہے, اور جو ان کا خاص بڑے تھے جو اس عبداللہ ابن سبا کے آگے جو ہے وہ یعنی تربیت یافتہ تھے, ان کا تو سارا کام ملیا میٹ ہو گیا. اچھا, پھر وقت گزرتا ہے, یہی وہ لوگ ہیں جو کوفہ سے خطوں کے خط لکھ رہے ہیں حضرت حسین, خطوں کی بوریاں آیا کرتی تھی کہ جی یہاں مر گئے, کھپ گئے, امت میں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, آپ بڑے لیڈر ہیں, آپ ایسی شخصیت ہیں جو اس سارے سے ہمیں باہر نکال سکتے ہیں, آپ کی ذات کے اوپر اتحاد اور اتفاق, اور یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے اور جو مقام اور مرتبہ ہے وہ امت کے سامنے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مسلم بن عقیل کو بھیجتے کہ جا کے حالات کا دیکھیں. وہ کوفہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ابتدا میں وہ سارے بڑے جمع ہوتے ہیں, ان کا بڑا اکرام کرتے ہیں, چھپ چھپ کے بھی ملتے ہیں اور بڑے بڑے اجتماعات کر کے بھی ملتے ہیں, اور مسلم بن عقیل کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ خط لکھ دیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہ جی حضرت حسین آئیں. مسلم بن عقیل خط لکھتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں, یہاں تو لوگ بڑے تیار بیٹھے ہیں اور واقعتاً ایک طرف ہے اور سارا کچھ ہے. اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ میں کوفہ جاؤں. اچھا, اب یہ بات سمجھ لیں, اس وقت تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کوفہ جانا کسی جھگڑے, لڑائی, قتل و غارت گری یا جہاد کے نام پر نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. کس بات بنیاد پر ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کوفہ جانا اس بنیاد پر ہے کہ لوگ وہاں کے چاہتے ہیں کہ میں وہاں آؤں اور ان کی رہنمائی کروں. کوئی خروج نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. جہاں پر میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں, بعض لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پر تان کرتے ہیں, صحیح, ان کا بھی ہمیں جو ہے نا بیخ نہیں کرنی کہ جی نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو مدینہ سے
کوفہ جانا تھا, یہ خروج تھا, ہاں ایسا نہیں, اور مسلمان حکومت کے اندر ایک بغاوت تھی, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ بھی خروج کرنے والے تھے, اور یہ سب بھی بالکل ایک شیطانی وسوسہ, اس کے علاوہ کچھ نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بری. پھر وہی بات ہے جس طرح حضرت امیر معاویہ کے اقدامات پر ان کی نیت پر شک نہیں کیا جائے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت پر بالاولا شک نہیں کیا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بے شک ان کا وہاں سے جانا ان خطوں کی بنیاد پر تھا, لوگوں نے بلایا, کہا آپ آئیں یہاں پہ, ایک مطالبہ تھا, آ کے دیکھیں حالات آپ بہتر کر سکتے ہیں. اور پھر مسلم بن عقیل نے بھی ویریفائی کر دیا کہ وہ جو جذبہ وہی نظر آ رہا ہے, جذبہ لوگ ہیں اور ان کی ایک وہ ہے. اچھا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے مشورہ بھی دیا, ارد گرد جو بڑے صحابہ تھے کہ آپ نہ جائیں, یہ فتنہ ہی ہے, اور یہ بار بار وہی حالات چل رہے ہیں. ظاہر بات ہے زیرک صحابہ کرام بڑے جو زیادہ حالات کو پرکھ رہے تھے, شروع سے دیکھ رہے تھے, وہ سارا بھی ٹھیک ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مجبور تھے کہ جی میں اتنے سارے لوگوں کی ایک رائے کو, جس کو مسلم بن عقیل ویریفائی کر چکے, کیسے چھوڑ دوں. انہوں نے سب کو کہا جی میں کسی اس میں نہیں جا رہا کہ لڑائی کرنے جا رہا ہوں, اسے اپنے گھر کے لوگوں کو لے کے, فیملی ممبرس کو لے کے, جس طرح ایک بندہ ایک سٹی سے دوسری سٹی موو ہو جائے, ایک وفد جا رہا ہوتا ہے پورا بالکل, یعنی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سٹی سے دوسری سٹی موو ہونا, کہ جی میں ادھر سے اس شہر میں جا کے رہنا شروع کرتا ہوں, شاید میرے لیے وہاں کام کے مواقع زیادہ ہیں, وہاں دعوت و تبلیغ کے مواقع زیادہ ہیں, اصلاح کے مواقع زیادہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے جاتے ہیں, اور رستے میں آپ کو خبر ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو وہاں پہ لوگوں نے قتل کر دیا, ان کو بھی اور ہانی بن عروہ کو بھی جو ہے نا وہاں قتل کر دیا گیا. رستے میں ملنے والا بندہ ان کو کہتا ہے کہ میرا آپ کو مشورہ, آپ واپس چلے جائیں. حسین کہتے ہیں میں اب آ گیا ہوں تو واپس نہیں جا سکتا. ظاہر بات ہے ایک بڑا اقدام ہے, سارا کچھ. رستے میں ان کو روکا جاتا ہے کربلا میں, اور وہاں پر پھر جو حالات ہیں, اب سچ بات یہ تاریخی روایات بہت کچھ بولتی بھی اور بہت کچھ نہیں بھی بولتی. ان کو ویریفائی کرنے کا کوئی سرٹن 100% ویریفیکیشن کا کوئی کرائٹیریا ہمارے پاس نہیں.